اللہ رسول کا خوف کرو. یہ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے, اور یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ہم نے بات کی تھی, اور ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو, بہت برا وقت ہے. شاید عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں, کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو, اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو. میاں نواز شریف بھی بڑے تذبذب میں تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے, ان کا بھی خیال تھا کہ حکومت نہ لو. شہباز شریف صاحب کے پاس میں گیا, میں کہا سر پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, IMF جانا پڑے گا, یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, دیوالیہ ہو نہیں رہا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیوالیے کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالی سے بچایا نہیں اس ملک کو, لیکن اس وقت میں نے شہباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے. شہباز شریف انڈرسٹوڈ دس, اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا, اس کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فرینچائز دی ہے, اس کو سب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے, لیکن ملک کو بچائیں گے. ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی, ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, اس وقت یہ PTI کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے, لیکن ملک نہیں ہوگا تو PTI بھی نہیں ہوگی. اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ لے گئے, IMF سے معاہدہ کرا اور پھر IMF سے معاہدہ توڑا, اور اس کے بعد 25 ارب روپے کی IMF سے بات کی کہ ڈیفیسٹ ہوگا, اور 1350 ارب روپے کے اوپر ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ 600 ارب روپے کے اور ایڈجسٹرز تھے. اور میں نے جب آ کے یہ پہلی پریس کانفرنس میں کہا تو شوکت ترین بولتا یہ غلط بات ہے. آج یہ بات طے ہو گئی کہ ساری باتیں مفتاح اسماعیل جو کر رہا تھا وہ صحیح تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل کو داؤ پہ لگایا, اور اللہ کی مہربانی سے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا. اور وہی IMF کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوسیٹ کر کے گئے تھے, اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. اور اللہ جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا. اس میں بھی میں نے یہ بات شوکت ترین یہاں تک مان کے گیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھایا جائے گا PDL, اور 10.5% لگے گا سیلز ٹیکس, اور وہ بھی بڑھایا جائے گا اور 17% پہ لائے گا. میں نے 1 روپیہ مان گیا ایکسٹرا ادھر PDL میں, لیکن میں نے کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا. اور اب میں سیل ٹیکس آج بھی 0 رکھا ہے. اور اب میں جب پرائز بڑھاتا ہوں تو شوکت ترین کرٹیسائز کرتے ہیں, اسد عمر کرٹیسائز کرتا ہے, میری پارٹی کے لوگ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر میرے پاس کیا دوسری رائے تھی؟ شاید اپنے یہ شہباز شریف کے پاس دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنی وزارت عظمیٰ میں ملک کو کیا خدا نخواستہ دیوالیہ بننے دیں گے؟ اپنی وزارت عظمیٰ کیا ہم اپوزیشن کے اندر بھی ملک کو دیوالیہ نہیں بننے دیں گے؟ پہلے دن جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, ان کی حکومت آئی, شہباز شریف نے کہا چلو آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, انہوں نے منع کر دیا. جس دن وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے کہا آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, انہوں نے منع کر دیا. یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ کے گئے. 20,000 ارب روپیہ اس نے 4.25 سال میں عمران خان نے قرض چڑھا دیا. یہ وہ آدمی جو کیا کہتا تھا کہ میں قرض کم کروں گا, اس نے 4.25% قرض بڑھا دیا. میں نے کہا 80% قرض بڑھایا, تو شوکت ترین بولتا نہیں 80 نہیں 78 بڑھایا ہے. بڑی بات ہے یار. اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا. او بھائی, تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیہ ہو جاتا. آج سری لنکا کا حال دیکھو, یہ ہم نے بچایا ہے, یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے, اور آپ پھر یہ غداری کر رہے ہیں. میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کرنا چاہیے مجھے, لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, اتنی 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 اوچھی حرکت, یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے. کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے؟ کیا ملک کو امیر کر دیا؟ کیا ملک میں قرض کم کر دیا؟ کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی؟ 10 میں سے 1 بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو جاہل ہے, وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہے. عمران خان نے کیا کرا ہے؟ 50% بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں. کیا کرا ہے عمران خان نے 10 سال کے اندر KP کے اندر؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ جو بات کرتا ہے کہ یہ لوگ 20-30 سال سے حکومت میں, تم نے 10 سال سے حکومت میں, مجھے دکھا دو ایک ہسپتال KP کے اندر جو اچھی علاج کرتی ہو. مجھے دکھا دو ایک اسکول KP کے اندر جو اچھی تعلیم دیتی ہو. مجھے دکھا دو ایک کالج KP کے اندر جہاں پہ کوئی اچھے پروفیسرز ہوں, جہاں پہ پبلیکیشنز ہوتی ہوں. دکھاؤ کیا کر رہے تھے تم 10 سال کے اندر. جھوٹ بولتے ہو, پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو. مطلب کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ لائن کراس نہیں کرے گا. آپ تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور کیا بات کر رہے ہیں؟
آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی, فواد کا اسٹیٹمنٹ سن لیا, اس نے شوکت ترین نے کہا عمران خان سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا محمود خان نے کہا تھا کہ پریسر کریں گے, شوکت ترین نے کہا پریسر بھی کر لیتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کیوں کرنے دیں ان کو. تو اب میرا اکیلے کا پاکستان ہے, تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں؟ کیا اگر شہباز شریف جو ہے وہ سندھ کے اندر پیسے دے رہا ہے, بلوچستان میں پیسے دے رہا ہے, تو کیا کے پی میں جا کے پیسے نہیں دیں گے؟ کیا کے پی میں روز این ڈی اے میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی سورٹیاں نہیں کرا رہی؟ کیا پاکستان آرمی کے جوان ادھر نہیں لگے ہوئے؟ کیا پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا کے پی کے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے جہاں پہ فلڈ آیا ادھر گئے بلوچستان, اس کے بعد سندھ میں آیا, اب کے پی میں بھی گئے, اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے, دوسرا دورہ کیا ہے. میں بات کر چکا تھا آپ سے پچھلی مرتبہ کہ ٹانگ کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ حال ہے کہ وہاں پر ڈی سی کے گھر بھی اسٹینڈرڈ ہو گئے, وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے. آپ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے بجٹ میں یا ٹی ڈی پیز کے بجٹ میں مفتاح اسماعیل نے پیسے کم دیے, تو آپ نے لیٹر لکھا 72 گھنٹے پہلے, لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے آفٹرنون, جب آپ کو پتا ہے کہ منڈے کی صبح 10 بجے یہ ہوگا, کہ مفتاح کے ایک دم ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, مفتاح کچھ بھی نہ کر سکے, آپ نے لیٹر لکھ دیا. اور مفتاح کو تو پہلے فوٹو کاپی بھیجی, اس کے میرے خیال سے مجھ سے پہلے ہی آئی ایم ایف کو فوٹو کاپی بھیج دی, اور میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کروا لیا تھا, آئی ایم ایف کے پاس وہ تھا, لوگوں کے پاس. ہم بچے, میں پاگل بیٹھا ہوا ہوں؟ تم لوگ اگر چالاک ہو تو ہم کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو, مطلب یہ, اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو. تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, ان کو استعفے دینے چاہیے, تیمور جگڑا کو, شوکت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو, اس لیے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ. میں سیریسلی میں یہ کہتا ہوں, یہ شرمناک ترین بات ہے کہ, اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے. آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے, آج قوم کے سامنے آ گئے. اور اب میں امریکن سازش کی یہ بات, میں ابھی بات کروں گا 1 منٹ کہ کیا لکھا ہے اس نے لیٹر کے اندر. اس نے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ نے 60 ارب روپے دیے جو ہمارے خرچے سے کم ہیں. 13 ارب روپے پچھلے بجٹ تک ان کے پاس بچے ہوئے تھے کیش. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو بتا دو آپ نے کتنی پوسٹیں بنائی ہیں. 33,000 یا 34,500 لوگ تھے یہ ٹرائبل ایریاز, سابق ٹرائبل ایریاز میں.